بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، لیکن ایک مظاہرہ جو ہے اس کا میں ذکر کروں گا اور گفتگو کا آغاز بھی اسی سے کریں گے کیونکہ وہ بہت قابل غور ہے۔ فیصل آباد کے قریب مظاہرین گیس کی کمی کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ مسئلہ ان کا یہ تھا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے ایک ریلوے ٹریک پہ کھڑے ہو گئے اور ریلوے لائن پر انہوں نے مظاہرہ شروع کر دیا، اور جب ریل گاڑی آئی تو اس کو روک لیا۔ نہ صرف روک لیا بلکہ انہوں نے ریل گاڑی پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ یہ جو انہوں نے پتھراؤ کیا، کافی دیر تک ریل کو روکے رکھا۔ اس سے بہت سی جو ریل گاڑیاں ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ریلوے جو ہے وہ پہلے ہی خسارے کا شکار ہے اور ریل گاڑیاں پہلے ہی بہت تاخیر کا شکار ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ایک مظاہرہ تھا، اس سے بہت سی جو ٹرینیں ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک بہت جینون مسئلے کا شکار ہیں اور حکومت کی ذمہ داری ہمیں گیس فراہم کرے، بجلی فراہم کرے، اور اگر وہ فراہم نہیں کر رہی تو کیا احتجاج کا یہ طریقہ درست ہے کہ آپ اپنی ہی ریاست کی جو املاک ہیں اس کو نقصان پہنچائیں؟ مظاہرین نے اس موقع پہ پیپلز پارٹی کے خلاف نعرے بازی کی، ان کے کہیں پہ بورڈ لگے ہوئے تھے ان کو اتارا اور ان کو توڑ دیا۔ شاید اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نہ ہی آپ اعتراض کریں، لیکن ریل گاڑی پر پتھراؤ کرنا، ریل گاڑی کو روکنا اور اس کو نقصان پہنچانا، کیا احتجاج کا یہ طریقہ درست ہے؟ یہ جو فرسٹریشن ہے عوام میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنی بے چینی کیوں ہے؟ اتنا غصہ کیوں ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ میں ارکان بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوامی مسائل پہ توجہ کم دیتے ہیں اور 20ویں ترمیم پہ ان کی توجہ زیادہ ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے؟ اور کیا پاکستان میں سب کچھ خراب ہو رہا ہے؟ کوئی چیز اچھی بھی ہے، کوئی امید ابھی باقی ہے یا نہیں؟ اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حنیف عباسی صاحب، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی، اکرم مسیح گل صاحب جو کہ وزیر مملکت ہیں برائے قومی ہم آہنگی، ان کا تعلق ہے مسلم لیگ قائد اعظم سے، ان کے ساتھ ہے جناب جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب۔ جائی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ برا نہ منائیے گا کہ وکلا جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں تو وکلا جو ہیں انہوں نے پکڑ کے کبھی پولیس والوں کو مارا، کبھی صحافیوں کو مارا، تو قانون شکنی کی مثالیں قائم کی۔ اب یہ جو قانون شکنی ہے یہ عوام تک پھیل گئی ہے اور ریل گاڑی کو روک کے اس پہ پتھراؤ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو احتجاج کا طریقہ ہے یہ کیوں ہمارے معاشرے میں یہ کیوں پھیل رہا ہے؟ دیکھیں، وہ پرانی بات میں ایک بات وضاحت کر دوں، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کا گریٹ ڈیبیٹ جو پروگرام تھا جس میں میں اور منیر ملک تھے، اور اس میں ایک صاحب نے، میں نام نہیں لے رہا، آپ جانتے ہیں، انہوں نے ہمارے کو جو کچھ کہا سو کہا، لیکن ہم نے ریئیکٹ نہیں کیا، اور اس کے بعد جب پروگرام آپ لوگوں نے کیے، جو ان کے ساتھ اگلے دن جو برتاؤ جس کسی نے بھی کیا، ہم نے اس آدمی کو کنڈیم کیا، اور قصوری صاحب کو، جو نام میرے منہ سے نکل گیا ہے، قصوری صاحب کو سپورٹ کیا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا غلط ہوا، گو کہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا۔ اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایئرپورٹ پر وہ رمضان کا مہینہ تھا، جا رہے تھے، منیر ملک میں تھے، تو ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، افتخار صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جناب اس کو نکال دیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم تو اصول ہے یہ جو اس وقت ہو رہا ہے نا، اس میں میں ایک عرض کروں گا۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے، دیکھیں یہ سیاسی پارٹیاں، ان کے اپنے اختلافات ہیں یا جو بھی ہیں، اپنے سوچ کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ایک بات ان کو بھی تہیہ کر لینا چاہیے کہ مثال کے طور پر کوئی بھی اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے نا، اس میں اگر وہ واقعہ غلط ہے تو ڈیفرنٹ لائن نہ لیں، اصول کی بات کریں۔ اگر ایک کام غلط ہو رہا ہے، چاہے اے پارٹی ہے، بی پارٹی ہے، سی پارٹی ہے، یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کام غلط ہو رہا ہے اور چونکہ وہ حکومت کے خلاف جا رہا ہے، مثال کے طور پر گیس کے حوالے سے ہی، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو یہ پروٹیسٹر ہیں، بھائی آپ کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ حق بھی، اور دنیا جہاں میں بھی احتجاج ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ کہ آپ کا ایک مسئلہ ہے تو آپ بجائے یہ کہ اس مسئلے کو حل کروایا جائے، آپ اس مسئلے میں سے ایک اور مسئلہ پیدا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 2 گھنٹے ٹرین روکی ہے، اور جو تکلیف کس کو ہوئی ہے؟ ٹرین میں نہیں کرتے، تو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی اس طبقے کو ہو رہی ہے جس طبقے سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ تو اگر ایک مسئلہ ہے اس سے مزید مسائل پیدا نہیں کیے جائے، لیکن سائملٹینیسلی حکمرانوں کی بہرحال ذمہ داری ہے کہ اس تمام ایشوز کو سیریسلی۔ اب جو لوگ گیس اور بجلی کی کمی کا شکار ہیں ان کو کیا چاہیے؟ پرامن احتجاج کریں۔ جی، ساری دنیا میں کیسے ہوتا ہے؟ آپ حکمرانوں کے ساتھ ایک گلا بھی ہے، یہاں پر مسئلہ ہے کہ جب تک توڑ پھوڑ نہ ہو، جب تک گالی نہ دو جائے تو سنتا بھی کوئی نہیں ہے۔ جی، اکرم مسیح گل صاحب، آپ وزیر مملکت ہیں قومی ہم آہنگی کے،
بہت ہی اچھی اور بڑی خوبصورت وزارت کے آپ وزیر ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ٹرینوں کو روک رہے ہیں، اس پہ پتھراؤ کر رہے ہیں، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو نمائندے ہیں، یعنی کہ آپ لوگ پارلیمنٹ میں ان کے مسائل پہ بات ہی نہیں کرتے؟ آپ کا مسئلہ ہے 20ویں ترمیم. میر صاحب، میں پہلے تو 20ویں ترمیم کے حوالے سے یہ تو آگے بات چل جائے گی، آ جائے گی، اس کے اوپر بھی ویوز آ جائیں گے. نون لیگ بھی بیٹھی ہے اور جو سچویشن اتنے دنوں سے چل رہی ہے عوام بھی دیکھ رہی ہے. جہاں تک یہ جو مسئلہ ابھی آیا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اثاثے ہیں، یہ جو ریلوے ہے یا دوسری چیزیں ہیں، یہ عوام ان کے مالک ہیں. اگر عوام اپنے ملک کے ساتھ، اپنی چیزوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، گیس کے اوپر بھی قومی اسمبلی میں بحث ہوئی ہے، بجلی کے اوپر بھی بحث ہوئی ہے، اور آپ کے سامنے پاکستان کے مسائل ہیں. ہم نے صوبوں کو اختیارات دیے ہیں. آپ کے سامنے 18th امینڈمنٹ آئی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک ہے انڈیا، وہاں پر کتنے ڈیمز بن گئے. ہم نے یہاں پر اس کے حوالے سے پالیسی جو ہے وہ نہیں بنائی. اگر آپ جہاں پر پرسوں قومی اسمبلی میں کویسچن آور تھا وقفہ سوالات، اس میں نوید قمر صاحب وزیر مملکت برائے پانی و بجلی، انہوں نے کہا جی کہ کل سے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. کل سارا دن لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی پورے پاکستان میں. تو کیا اس قسم کے جب آپ کے ساتھی وزراء بیانات دیتے ہیں اور پھر ان کے بیانات پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو لوگ غصے میں نہیں آئیں گے آپ کے خلاف؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کے حوالے سے منسٹر صاحب کا بیان آیا تھا قومی اسمبلی میں وہیں پر موجود تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے ایکشن بھی لیا ہے کہ جو لوگ انوالو تھے اس حرکت میں، اور بعض لوگ لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ ان کی اپنا ایک مونوپلی بنی ہوئی ہے. ڈائریکشن ادھر سے پارلیمنٹ سے آتی ہے اور جو لوگ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے اس کے اوپر انہوں نے نوٹس لے لیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بیوروکریسی ہے اس کو بھی اپنا جو قبلہ ہے وہ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. جو عوامی نمائندے ہیں اور جن کے اوپر عوام نے اعتماد کر کے ان کو قومی اسمبلی میں بھیجا ہے، وہ عوام کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے احکامات پر جو ہے عمل کو وہ یقینی بنایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے. حنیف بھائی صاحب، یہ جو فیصل آباد میں جو لوگ مظاہرہ کر رہے تھے، ٹرین پہ پتھر مار رہے تھے، انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی نعرے لگائے اور پیپلز پارٹی کے جو بینر جھنڈے وغیرہ تھے ان کو بھی توڑ دیا. آپ کو تو بڑی خوشی ہوئی ہوگی. دیکھیں امیر صاحب، یہ میرا نہیں خیال کہ آپ نے بھی دل سے یہ بات کہی ہوگی کہ آپ کو خوشی ہوئی ہوگی. نہ ہی مجھے اس بات پہ خوشی ہے. میں نے پچھلے دنوں لوڈ شیڈنگ، جو گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی، اس پہ پروٹیسٹ راولپنڈی میں کیا. 6 کلومیٹر تک ہم لوگ پیدل گئے، اور پیدل جانے کے بعد دوسرے تیسرے دن ہمارا کچھ حد تک، میں یہ نہیں کہوں گا مکمل، ہمارا مسئلہ بھی حل ہوا. اور کیونکہ اس سے پہلے نیشنل اسمبلی کے اندر 2-3 دفعہ بات ہم نے کی چاہتا، جہاں نیشنل اسمبلی کے اندر آپ کی ریزولوشن جو پاس ہوئی ہوں آپ کی قومی سالمیت کے حوالے سے، اس پہ عمل درآمد نہ ہو رہا ہو، تو آپ کی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو، بہرحال عوامی نمائندے جو عوام میں دوبارہ جائیں گے تو انہیں اپنی عوام کے درمیان کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو الحمدللہ وہاں میرا نہیں خیال کہ ایک بلب بھی ٹوٹا ہوا ہو. اور میری 35 سالہ یا آپ 30 سال کہہ لیں، میری پریکٹیکل، میں پولیٹیکل ورکر ہوں اور اگریسو سیاست میں نے زندگی میں کی ہے. لیکن میں آپ کے پروگرام کے ذریعے اوتھ دے سکتا ہوں، حلف دے سکتا ہوں کہ میرے ہاتھوں سے اس ملک اور قوم کا ایک بلب بھی نہیں ٹوٹا. کہ جہاں کسی گاڑی کو یا کسی ٹرین کو، تو دنیا کی جو مہذب قومیں ہیں، اور میں تو آج کہتا ہوں میرا تو ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی جگہ سٹریٹ لائٹ لگوانے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. کسی اپنے چوک کو آپ رینوویٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر اگر آپ فاؤنٹین لگاتے ہیں تو کیسے کرنا پڑتا ہے. اور صبح جائیں تو وہاں پہ وال چاکنگ ہو رہی ہوتی ہے یا وال چاکنگ ہو چکی ہوتی ہے. اس پہ میرا دل روتا ہے. تو میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں؟ آپ کا دل روتا ہے نا. مجھے سوال یہ ہے جو میں ان سے بھی پوچھ رہا تھا، لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ لوگوں سے ناراض نہیں ہیں؟ نہیں، ہمارے لوگوں سے ناراض میں اس حد تک ضرور کہوں گا کہ جو لوگ ڈیلیور نہیں کر رہے، جن کی ذمہ داریاں ہیں اور وہ ڈیلیور نہیں کر رہے، تو ان کے خلاف تو آئیں گے. لیکن میں یہاں پہ کسی کے الزام لگائے بغیر میں آپ کے میڈیا کے ذریعے کہوں گا کہ میں ہر پاکستانی کو کہوں گا کہ پروٹیسٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 50 نہ نکلیں، 200 نہ نکلیں. میں نے اس 4 سال کے اندر بہت ساری مہنگائی کے اوپر، اپنا الیکٹریسٹی کے لوڈ شیڈنگ کے اوپر، گیس کی لوڈ شیڈنگ، میں نے خود راولپنڈی میں کال دی ہے اور ہم نے لیڈ کیا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نکلے 50,000 کی تعداد میں، 1 لاکھ کی تعداد میں، ہاتھ میں آپ کے پلے کارڈز ہوں، آپ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں. میں کیسے دیکھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اپنی لیکن بات نہیں طارق مانتی. محمود صاحب کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ نوٹس ہی نہیں لیتی اگر توڑ پھوڑ نہ ہو. میں یہ بات، خیر ایکچولی جب بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے تو ہر
حکومت بھی تو یہ جو آج فیصلہ آباد میں جو لوگ ریل گاڑی پہ پتھراؤ کر رہے تھے ان کو کیا ان کو نہیں سب کو کراچی سے لے کے خیبر تک جو بھی قومی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، میں ان سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے ملک اور قوم کی پراپرٹی ہے، یہ بڑی مشکلوں سے بنتی ہے، میرے اور آپ کے ٹیکسز سے بنتی ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ کسی کی پراپرٹی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ کسی حکومت کی پراپرٹی نہیں، یہ میری پراپرٹی ہے۔ تو یہ اس لیے ہر پاکستانی، یہ نہیں، میرے سے مراد ہر پاکستانی کی پراپرٹی ہے۔ جیسے ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے، جیسے گل صاحب بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری منارٹیز جو ہیں ان کی عزت جان اور مال ہمیں اپنی عزت جان اور مال سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے، یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی پہ چلنا ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے اور اسی پہ چل کے ہم کامیاب ہوں گے۔ اکرم گل صاحب، آپ کی وزارت جو ہے وزارت قومی ہم آہنگی، کیا واقعی ہم آہنگی ہے پاکستان میں؟ قومی ہم آہنگی، قومی ہم آہنگی کے حوالے سے ہی پرائم منسٹر صاحب نے، پریزیڈنٹ صاحب نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو منارٹیز ممبر پارلیمنٹیرین نے اسٹرگل بھی کی کہ 18th امینڈمنٹ کے تحت جو منارٹیز افیئر کی وزارت ہے وہ صوبوں کو ڈیوالو کر دی گئی تھی۔ حالانکہ ہمیں اس وقت یہ چیز کی بھی نظر میں تھی کہ پنجاب میں بھی منارٹیز افیئر کی وزارت تھی، سندھ میں بھی تھی، تمام صوبوں میں بنی ہوئی تھی، اور منارٹیز کی وزارت کو ختم کرنا 18th امینڈ میں آنا یہ ہماری لاجک سے باہر تھا۔ اس کے اوپر پھر ہم نے قومی اسمبلی میں بھی پروٹیسٹ کیا۔ پھر جب پرائم منسٹر صاحب نے اور تمام لوگوں نے نوٹس لیا کہ یہ جو منارٹیز ہے اور پاکستان کا جو فلیگ ہے اس میں وائٹ کلر جو ہے وہ ریلیجس منارٹیز کی نمائندگی کرتا ہے اور یہ کسی ایک صوبے کا فلیگ نہیں ہے، یہ پاکستان کا فلیگ ہے، اسی لیے پھر یہ نوٹس لیتے ہوئے ایک نئی وزارت منسٹری فار نیشنل ہارمنی کریٹ کی گئی، اور یہ جو نیشنل ہارمنی کی وزارت کریٹ کی گئی ہے اس کو جو ایک اسپیشل ٹاسک دیا گیا ہے کہ نیشنل ہارمنی تھرو انٹرفیتھ ہارمنی۔ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ انٹرفیتھ ہارمنی پہ، اب تو پوری دنیا میں انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام ہو رہا ہے، مذاہب کے درمیان میں جب تک ٹالرنس آپ نہیں نے ہوگا۔ ریسرچ کیا دنیا کے کسی اور ملک میں قومی ہم آہنگی کی وزارت ہے؟ صرف پاکستان میں ہے یہ؟ میرا خیال ہے کہ دوسرے ممالک میں بھی ہے، مجھے ایگزیکٹ نام نہیں پتا، نیٹ کے اوپر ہم نے اس کے اوپر جو ہے ہمارے جب یہ وزارت بن رہی تھی اس کے اوپر بھی جو ہے کیبنٹ ڈویژن نے بھی اس کے اوپر کافی کام کیا تھا، ہم چاہ رہے تھے کہ اس کا نام جو ہے انٹرفیتھ ہارمنی۔ تو یہ قومی ہم آہنگی کی وزارت بنی، طارق صاحب، یہ بنی ہے 18ویں ترمیم کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، 18ویں ترمیم ایک بہت بڑی کامیابی تھی سیاسی جماعتوں کی، اب 20ویں ترمیم پہ بات چیت ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں 20ویں ترمیم سے عام آدمی کا بھی مسئلہ حل ہوگا کوئی؟ دیکھیں اگر لانگ رن میں دیکھا جائے تو حل ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہ دیکھیں یہ جو اگلا الیکشن ہونے جا رہا ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سم ہاؤ آر دی ادر 4 سال میں تو وہ کچھ نہیں ہوا جس کی لوگ توقع کر رہے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اور ایک سٹرگل کے بعد اور مشرف کے نکل جانے کے بعد اور نیا سسٹم آنے کے بعد۔ دیکھیں نا لوگ بڑی محبت سے ان کو لے کر آئے اور ان کی ساری پرانی غلطیوں کو اگنور کر دیا، رائٹ؟ تو یہ جو ابھی اگلا الیکشن ہے اس میں ایک بات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اگلا الیکشن ایسا ہو جو بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ہو اور لوگوں کی اصل ول جو سامنے آئے، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی بات ہے کہ یہ جو معاملات اب جس قسم کے مثال کے طور پر معاملہ تو وہ الیکشن کمیشن کے والے ساتھ ہے، لیکن کی طرف سے کچھ اور ایشو جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بیفور ہینڈ جو ہے نا آپ سیٹل کر لیں، کیونکہ یہ میرا خیال ہے پارلیمنٹیرین کی یا سیاستدانوں کی ناکامی ہے کہ ہر ایشو جب آئے، مثال کے چیئرمین نیب کا ہے تو وہ بھی جا کے سپریم کورٹ میں چلے جائیں، کل کو مثال کے طور پر الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ ہوگی تو وہاں بھی چلا جائے، یا کل کو اگر کیئر ٹیکر کی بات ہوگی تو وہ بھی چلا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے اس کا رزلٹ اچھا نکلنا چاہیے اگر یہ بیسک ایشو ہے۔ دیکھیں پاکستان میں کون نہیں چاہتا ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، کہ آئندہ الیکشن ایسے ہونے چاہیے جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، اور حکومت آتی ہے تو ایسی قومی حکومت ہو جو کو بالکل جو ہے وہ امپارشل ہو اور مطلب اس درمیانی عرصے میں جو ہے نا سارے معاملات ٹھیک ہوں۔ تو میرا خیال ہے الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ بھائی صاحب، بہت سے لوگ یہ سوال آج کل اٹھاتے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ جی 20ویں ترمیم پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مذاکرات کر رہے ہیں، اتفاق نہیں ہو رہا، اور مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، 20ویں ترمیم پہ بات نہیں ہے۔ 20ویں ترمیم کا عام آدمی سے کیا تعلق؟ میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیٹرولیم پرائسز کے اوپر ہماری طرف سے ریزولوشن آئی اور آج بھی ہم سٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم نے پرائسز واپس لے کے آنی ہے پرانی پہ، اور اسی سیشن کے اندر انشاءاللہ تعالی دوبارہ اس پہ ہم بات بھی کریں گے، اور ہم نے ہر ایشو کے اوپر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو، کوئی چیز ہو اس کے اوپر، لیکن یہ بڑا امپارٹنٹ ایشو ہے۔ اب جائی صاحب تو فرما رہے ہیں نا گدے اور گھوڑے برابر کر رہے ہیں، گدے اور گھوڑے برابر نہیں ہو سکتے۔ کس طریقے سے؟ گدھا کون ہے؟ میں اس وضاحت میں جان
ہم آہنگی بیٹھی ہے، تو قومی ہم آہنگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے میں اس کی ڈیفینیشن میں نہیں جاؤں گا، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ کون ہوتا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پہ حکومت ہے، اور جب حکومت آپ کی ریزولوشن کو پس پشت پھینک کر جا رہی ہو، ملکی سالمیت کا معاملہ ہو، پیٹرولیم پرائسز کا معاملہ ہو، یا کوئی اور ایسا ایشو ہو، تو پھر ہمیں ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جس پہ نہ آپ انگلی اٹھا سکیں، نہ جج صاحب انگلی اٹھا سکیں، نہ دنیا کو کوئی شخص انگلی اٹھا سکے. اور وہ کیسے آئے گی؟ جیسے شفاف الیکشن ہوں گے. شفاف الیکشن کیسے ہوں گے؟ جیسے ہم نے 4 صوبوں کے اندر، اپنے 4 صوبوں کے اندر کنسنسس کے ساتھ، کنسلٹیشن کے ساتھ نہیں، کنسنسس کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں نے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ مقرر کر لی ہیں. اب ایک چیف الیکشن کمشنر ہم نے مرکز میں بنانا ہے 4 کے اوپر. اگر اس کے اوپر بھی ہمیں خدشہ ہو کہ موجودہ کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے یا دی جائے گی، تو اگر ہم نے وہ ملکی اور قومی مفاد میں بات کی ہے، اگر ہم ذاتی مفاد کی بات کرتے تو اس پھر پہ ہم بات پہ اس پہ پھنسی ہوئی ہے. نہیں میں آگے چلتے ہیں. پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کون ہوگی؟ میری مرضی کی ہوگی، میں پریزیڈنٹ ہوں تو میری مرضی کی ہوگی، میں پرائم منسٹر ہوں نہیں، سارے میری معاملات مرضی کی آئین ہوگی. میں پہلے سے لکھے تو ہوئے ہیں. جی آئین میں سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے. نہیں لکھا ہوا نا، اس طریقے سے نہیں لکھا ہوا. وہ کنسلٹیشن کا نام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ متفقہ ہے، اگر کیئر ٹیکر کنسنسس چاہتے ہیں ہم ویسے لوگ. میرا خیال ہے میں نے اور ان کے حق کی بات کی تھی، غلط سمجھے ہیں. نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایسے معاملات ہوں کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، سیٹل ہو جائیں، بالکل کورٹس میں ٹھیک نہ ہے. جائیں. اب میں ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں میر صاحب کہ ان چیزوں کے اوپر اگر ہمارا سٹینڈ ہے تو یہ میری پارٹی کا مفاد نہیں ہے، مفاد قوم نہیں کا ہے. مفاد ہے. یہ ملک اور قوم کا مفاد ہے. اچھا جی، یہ قوم کا مفاد ہے یا نہیں؟ اب اس پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا سوچتی ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں پیپلز پارٹی والے کیوں نہیں ہیں. شاید پیپلز پارٹی والوں کو خیال تھا کہ آج قومی اسمبلی میں 20ویں ترمیم منظور ہو جائے گی، اس لیے وہ سارے وہاں پہ بیٹھے ہیں، ابھی تک بیٹھے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے پیش کریں اور کوئی یہاں پہ آ کے بات کرے. ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی آ جائے، لیکن شاید ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اس وقفے کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی سینئر رہنما محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ نے. فوزیہ صاحبہ بہت شکریہ، آپ اسمبلی کا اجلاس چھوڑ کے تشریف لائیں. ہم گفتگو کر رہے تھے 20ویں ترمیم پہ، لیکن مجھے آپ سے بات کرنی ہے کچھ اور. لیکن ایک چھوٹا سا سوال، چھوٹا سا جواب. 20ویں ترمیم منظور ہو جائے گی؟ جی بالکل منظور ہو جائے گی، اس میں آپ شک و شبہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری صرف یہ خواہش ہے کہ یہ ترمیم آئے تو پورے اتفاق رائے سے آئے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی فریگمنٹڈ میسج دیں. کہیں ایسا تو ایسے نہیں ہوگا یہ 2/3 قومی اسمبلی سے منظور ہو کے سینٹ میں جا کے پھنس جائے گی؟ نہیں ایسی کوئی بات میں نہیں ویسے ہے. آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ کا اپنا نقطہ نظر ہوگا، لیکن ہماری دلی خواہش یہ ہے کہ پورے اتفاق رائے کے ساتھ یہ ترمیم پاس ہو، تاکہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہو، اس کی اپنی ایک ہیبت ہو، اس کا اپنا ایک روب ہو. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ اتفاق رائے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ اپنے ٹائم تو ہم یہ کر سکتے ہیں. اچھا، اب سوال آپ سے یہ ہے کہ آج پاکستان کے بہت سے شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور کہیں پہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ ہوا، کہیں بجلی کی وجہ سے جو لوگ مسائل کا شکار ہیں، بہت سے مسائل ہیں. تو اتنے آج مظاہرے ہوئے ہیں پاکستان میں کہ شام کو کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے، بلکہ ایک ڈپلومیٹ نے بھی مجھ سے پوچھا، کیا پاکستان میں سب خراب ہے؟ کوئی اچھی چیز بھی ہے؟ کوئی امید ہے یا نہیں ہے؟ آپ فیڈرل گورنمنٹ کی ریپرزینٹیو ہیں، آپ کی پارٹی جو ہے وہ وفاق میں حکومت چلا رہی ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بتائیں گے آپ کے دور میں سب کچھ خراب ہی کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، یہ جو پورا آپ نے سینیریو بتایا ہے اس میں ایک پازیٹیو چیز ضرور دیکھتی ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت عرصے کے بعد پولیٹیسائزڈ ہو گیا. ہم نے وہ ادوار بھی دیکھے ہیں جب اس ملک میں مظاہرہ کرنا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا. جب آپ کسی سے مظاہرے کے بارے میں کہتے تھے تو وہ بڑی عجیب نگاہوں سے ہماری طرف دیکھتے تھے. لیکن اب تھینکس ٹو یو پیپل لوگ اتنے چارجڈ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ تو اس کا ایک پازیٹیو پہلو ہے جس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اس میں جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مظاہرہ کر رہے ہیں تو بس آپ مظاہرہ کریں. اس میں قومی املاک کو جو جلانے کا، اس کو نقصان کرنے کا جو طریقہ ہے اختیار کیا گیا ہے وہ ذرا معیوب ہے. اور وہ یہاں پر میں یہی کہوں گی کہ جب آپ ارتقاء کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی بچکانی حرکتیں ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور ہم سیکھ ساکھ کے میرے خیال میں ہم بہتری کی طرف جائیں گے. اب رہی بات کہ یہ کہ ہر چیز برا ہو رہا ہے، نہیں، بہت ساری اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، بلکہ بہت زیادہ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں.
जिसका हम बदकिस्मती से तस्करा नहीं करते हैं, न हम सुनने को तैयार है, न हम समझने को तैयार है, न हम उसको कबूल करने को तैयार हैं। अच्छा, ये हमारी एक साइकिक बन गई है। चलें। आप देखिए कि इस 4 साल के अरसे में पाकिस्तान ने बहैसियत मुल्क एक हदफ हासिल किया जो इससे पहले नहीं किया, वो $25.5 अरब की एक्सपोर्ट्स की हैं। इसी तरीके से जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि $18.5 अरब के करीब गए हैं। पाकिस्तान रेमिटेंसेस इनिशिएटिव एक पॉलिसी जो हमने इंट्रोड्यूस की, उसके नतीजे में हमारे पास कोई $12.5 अरब आए हैं। फिर आपने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ जो गेहूं की पैदावार है, जो उमूमन 18 से जब बम्पर क्रॉप होती थी 18-20 मिलियन टन पे होती थी, अब वो हो के बावजूद इसके कि 2 बड़े सैलाब आए हैं, हम 25 मिलियन टन हमारी पैदावार हो गई, विच इज अ बिग अचीवमेंट जो लोग जिसका तस्करा नहीं करते हैं। कॉटन क्रॉप आप देख लीजिए, जो यूजुअली 8 से होगी, हमारी पर कैपिटा इनकम जिसका लोग तस्करा नहीं करते हैं, वो $950 से अब $1150 पे आ गया। ये पॉजिटिव चीजें हैं जिसका हम तस्करा पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते जी आप? देखिए मीर साहब, जो बात अभी ये कहा गया, जिस चीज को भी आप करें, किसी मेडिसिन को दिया जाए तो उस मेडिसिन को उस वक्त तस्वर किया जाएगा जब हालात आपके ठीक होने शुरू हो जाएं। जो अगर आपको बुखार है, अगर आपको सर दर्द है, तो उसको ठीक होना शुरू हो जाए। ये अखबारात में, नेट के ऊपर या कागजों में तो बड़ी अच्छी चीजें लगती हैं जो मोहतरमा ने फरमाई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखना है कि क्या हमारी इंडस्ट्री जो है 60 से 70% बंद है या खुली है। 60 से 70% इस मुल्क की इंडस्ट्री इस वक्त बंद पड़ी है। क्या इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त पढ़ा लिखा नौजवान है उसकी बेरोजगारी में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? क्या ये फिगर्स किसी को नहीं आते? इसकी गैस के जो इस वक्त बिलों की कीमतें हैं, बिजली के बिलों की कीमतें हैं, इनमें इजाफा देखें और ये भी इजाफा देखें, ये भी अनोखा ही हुआ है। इसका तस्करा शायद अभी तक नहीं हुआ। $8,500 मिलियन की ये तकरीबन 12 माह में मौजूदा हुकूमत की करप्शन हुई है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बयान किया, जिसका रिकॉर्ड मैं आपके पास साथ लेके आया हूं। यानी ये भी रिकॉर्ड सूबाई हुकूमतों की करप्शन का जिक्र भी है। मेरी बात सबका है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसमें देख लें, रेशो देखें ना, कि अगर 46% सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, 46%, और इसी तरीके से अगर कहते हैं तो मैं सारा गिनवाना आपको शुरू कर दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है इस पे जरा उनसे पूछ लें। लेकिन नहीं, एक बहुत बड़ी बात है, जरा पूछ लें उनसे। एक पहली बात तो मैं कहूंगी, अगर इंडस्ट्री हमारी अगर बंद हो गई है तो नहीं, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट, अब देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो मैंने पढ़ी, उसमें इंतहाई मजे का खेज किस्म की इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है। आप मुझे बताइए किस बुनियाद पे उन्होंने रिपोर्ट बनाई है? उन्होंने ये कहा है कि जी शौकत तरीन साहब ने कहा था 500 अरब रुपए की हर साल करप्शन हो रही है, पिल्फरेज है एफबीआर में। अब उन्होंने 4 से उसको मल्टीप्लाई किया, वो 2000 बन गए। अच्छा, फिर उसमें उन्होंने शामिल किया सर्कुलर डेट, फिर उन्होंने शामिल किया कि फला फिगर जो है, इस समझ आ गई फिगर को बना के इन्होंने 8,500 का मजे का खेज किस्म के इन्होंने फिगर कोट कर दिया। अभी जब यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मोहतरमा बेनजीर भट्टो अगर उसकी तारीफ की हो तो फिर ठीक होता है। इस तरह देखे ना, की थी ना। अब इसी तरह मैं कहता हूँ कौम को हम कुछ दें, कौम को हम दें, बजाय इसके कि हम ये कहना शुरू करें। आप ये कह रहे हैं कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। मैं कहता हूँ मुकम्मल, देखिए ना, हम जब तबाही की तरफ जा रहे हैं। अब बुरा ना मनाइएगा। देखिए मैं तबाही की तरफ अगर कोई जा रहा है तो एक सूबा जा रहा है। मैं 3-4 इश्यूज के ऊपर बात करूँ। किस तरह से लीगलाइज नून लीग कर रही है, ये पहले आप आराम। अच्छा, पहले भाई साहब एक मैंने बात करनी है। अभी थोड़ी देर एक पॉजिटिव बात नहीं होती, ये शायद सही बात कह रही हूं, लेकिन पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में कुछ जो गैर मुल्की लोग हैं, खासतौर पे इंडियंस, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत सी पॉजिटिव बातें कही हैं। मैं चाहता हूं कि जरा हम एविडेंस पेश कर दें कि हमारे प्रोग्राम में कुछ लोग पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव बातें करते हैं और वो पाकिस्तानी नहीं होते, वो इंडियन होते हैं। सुनिए इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर शशि थरूर साहब से हमने क्या पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सेफ है या अनसेफ है? देखिए मेरे ख्याल में सेफ है। सेफ है इन द सेंस दैट जब तक पाकिस्तानी स्टेट स्ट्रांग है, आपका मिलिट्री सीरियसली इसको कंट्रोल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसको किसी और के हाथ में आप ये बात आप इंडिया में कह सकते हैं? मैं इंडिया में कह चुका हूं। अच्छा, अब हमारे एटमी प्रोग्राम के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा होता है। अगर एक इंडियन कह रहा है कि ये सेफ है तो ये एक पॉजिटिव बात है। इसी तरह इंडियन पार्लियामेंट के एक और मेंबर मनीशंकर आयर साहब, उनसे हमने पूछा कि आप पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, सुनिए वो क्या जवाब देते हैं। अच्छा, ये फेल्ड स्टेट नहीं है पाकिस्तान? फेल्ड स्टेट बिल्कुल नहीं है।
یہ آپ کی آرمی ہے، آپ کی سول سروس ہے، آپ جیسے ماہر ڈپلومیٹس ہیں، آپ جیسا میڈیا ہے. شکر ہے کہ میں پاکستانی نہیں ہوں، نہیں تو آپ کے نیچے دبنا ہر دن جیسے کہ بیچارے پاکستان سیاستدان کو کرنا پڑتا ہے. شکر ہے اس سے تو میں بچ گیا. اچھا، تو اس بات پہ فوزیہ وہاب صاحبہ بہت ہنسی مسکرائی ہیں کہ میڈیا کے حوالے سے یہ بات کیوں ہوئی ہے. اب ایک میں آپ کے ساتھ اور ایک ایویڈنس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا تو اچھا ہو ہی رہا ہے. ایک کنگز کالج لنڈن ہے، بہت مشہور ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس کے پروفیسر ہیں پروفیسر اناتول لیوون. کتاب لکھی ہے پاکستان ا ہارڈ کنٹری. ان سے چھوٹی سی گفتگو کرتے ہیں کیونکہ ان کی کتاب میں نے پڑھی ہے. انہوں نے پاکستان کے بارے میں لکھا ہے کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ نہیں ہے. پروفیسر اناتول, please tell us why do you think that Pakistan is not a failed state like Somalia and Afghanistan? Well, I've worked in such countries in the past as a journalist, and for me the differences are very clear. Pakistan is certainly a troubled country, but, you know, to Lahore, these are functioning cities with bits of modern industry, with great educational establishments. You can't compare Pakistan to a failed state, though of course Pakistan is endangered by militancy and state weakness. Professor, please tell us, do you think that the extremists like Taliban or Al-Qaeda, can they take over Pakistan? No. I don't think with their own strength the extremists have any chance of doing that. I was quite disturbed, like many people, in 2008 by the way that militancy seemed to be spreading, taking over Swat and so forth. But since the spring of 2009, it's been quite clear that the military, if it has solid political backing, is quite capable of defeating and pushing back the militants. Do you think that our nuclear weapons are safe? Do you think that Taliban and Al-Qaeda can take over our nuclear weapons? I think that's ridiculous. I see no prospect of that at all. The nuclear weapons are very closely protected by picked people. And, you know, analogies to the attack on GHQ in Rawalpindi and so forth are completely false. The point is, if you want to get a nuclear weapon, it's not enough to commit suicide. You have to walk out carrying it. So I don't think that that is a serious threat unless the army were to collapse and the state were to collapse. Then, of course, everything would be up for grabs, nuclear weapons included. Thank but you. I don't very much. بھائی صاحب یقیناً اپنی جگہ پہ، لیکن ہمارے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے کے حوالے سے جو ایک انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہے اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی فیلڈ اسٹیٹ ہے. نہیں دیکھیں نا یہاں پہ بحث ہو رہی تھی کہ پاکستان فیل اسٹیٹ ہے یا نہیں، نہ یہاں نیوکلیر کی بات ہو رہی تھی. نیوکلیر کے حوالے سے کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے، اور دنیا کو ہم نے میسج دیا ہوا ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا جو سسٹم ہے اس کو سیف رکھتے ہیں اور رکھا ہوا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اسی کیمروں کو لے کے زیادہ دور نہ جائیں، آپ پارا میں نکل جائیں. ہم یہاں پہ لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بات کریں، ہم بے روزگاری کی بات کریں، ہم گیس کی لوڈ شیڈنگ کی بات کریں، ہم بجلی کی لوڈ شیڈنگ، ہم بلوچستان کے رستے ہوئے خون کی بات کر رہے ہیں کہ کیا وہاں خون نہیں رس رہا؟ کیا وہاں نوجوان جو ہے وہ اس وقت مسنگ نہیں ہے؟ کیا وہ پہاڑوں پر نہیں ہے؟ کیا کراچی کے اندر آپ نے پارلیمنٹ میں بلوچستان کے مسنگ پرسنز کے بارے میں بات کی؟ میں نے 14 دفعہ، میرا ریکارڈ موجود ہے 14 دفعہ، اور میں نے اس وقت بھی بات کی تھی میر صاحب جب بگٹی کو قتل کیا گیا تھا. جب بگٹی میں نے کہا میں اس وقت بات کرنا مشکل تھا. اس مرتبہ 14 مرتبہ میرے ریکارڈ پہ ہے بلوچستان کے ایشو کے اوپر، نیشنل اسمبلی کے اندر مسنگ پرسن کے اوپر بھی، اور صرف اس کے اوپر نہیں، کراچی کی کلنگ کے اوپر بھی. اور میرا اس سندھی سے بھی ہمدردی ہے جو سندھی اس وقت بے گھر بیٹھا ہوا ہے 80 لاکھ کی تعداد میں. اور اگر ہم یہ باتیں نہیں کریں گے تو آپ ان کو دیں، لیوریج دیں، جو مرضی یہ کریں گے. پھر یہ OGDCL میں بھی لگائیں گے میٹرک پاس، پھر یہ اپنا حج کرپشن کے حوالے سے بھی باتیں کریں گے. دیکھیں نا، اگر آپ نے میڈیا کوارڈینیٹر لگانا ہے تو پنڈی سے ہی پوچھ لیں کہ 60 کروڑ کا نہ دہندہ ہے کہ نہیں. پنڈی والوں سے پوچھ لیتے، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. جن لوگوں سے ان کی ہمدردی ہوتی ہے صرف رشتہ داری کا نام نہیں لے رہے.
دیکھیں میں صرف بات کر رہا ہوں، دوست ہے نا وہ آپ کا؟ وہ ان کی دوستی کی بات نہیں کر رہا، دوست ہوتا تو میں نام بھی لیتا، بس اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ان کو شناخت نہیں ہے، کرتے ہیں یا غیر دانستہ، دونوں صورتوں میں اس ملک اور قوم کا جو معیشت کا پہیہ ہے وہ انہوں نے جیم کیا ہوا ہے. تو پھر آپ اور جیم 20ویں کر کے ترمیم رکھا ہوا پہ ہے. ان سے مذاکرات کیوں کر رہے 20ویں ہیں؟ ترمیم سے مذاکرات دیکھیں نا، 20ویں ترمیم ان کا مسئلہ ہے نا، ان کا مسئلہ ہے، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ کہہ رہی تھی کہ ہم منظور کروا سکتے ہیں، بابا ہمارے بغیر منظور کروا دیں. چلو جی 228 کر لیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے 228 بعد کہاں سے دوبارہ لائیں ملتے گے؟ ہیں. ویلکم بیک. طارق محمود صاحب، بریک سے پہلے حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ 228 یعنی کہ 228 ارکان چاہیے پیپلز پارٹی کو 20ویں ترمیم منظور کروانے کے لیے، تو ایسا لگتا ہے ہوگا نہیں یہ؟ دیکھیں ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک چھوٹا سا بات میں کرتا ہوں ایز اے لے مین. سوال یہ ہے کہ اگر ایک کام جو ہے مثال کے طور پر ہونا ہی ہے اور ٹھیک ہونا ہے، تو اگر وہ مجھے بعض اوقات ایک بات سمجھ نہیں آتی، اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ کتنی اچھی بات ہو کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں. کیونکہ ایک بات تو کلیئر ہے نا، یہ ابھی نہیں ملے آپ؟ نہیں سن لینا، کیونکہ یہ بھی یہ فرماتے ہیں اور میں تو ان کی بات پر 100% یقین کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ملکی مفاد میں کر رہے ہیں اور لوگوں کے مفاد میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کا بھی یہ کلیم یہ ہے، لیکن جو بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسا مفاد ہے 18 کروڑ عوام کا کہ یہ بھی وہی چاہتے ہیں مفاد میں، یہ بھی یہ چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنے لمبے فاصلے ہیں جیسے کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی ہو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنی، مجھے نہیں پتا، میں تو پھر بھی ان کو بینیفٹ ڈاؤٹ دینے آپ کیا چاہتے ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں؟ نہیں دیکھیں نا، جو ایک اگر ہر کوئی ملکی مفاد کی بات کرے تو ملکی مفاد پر تو سب کو اکٹھے ہونا وہ چاہیے. عمران خان کہتے ہیں یہ پہلے ہی اکٹھے ہیں. نہیں، وہ عمران خان تو خیر ایک دوسری بات کرتے ہیں، عمران خان کی اس بات پر وہ میں نہیں جاؤں گا، وہ تو ایک سیاسی نعرہ ہے. یہاں یہ بات کہوں گی کہ دیکھیے جس طریقے سے فاصلے آپ کو 90 کی دہائی میں نظر آتے تھے وہ اب نہیں آپ کو نظر آئیں گے. یہاں پر ابھی بھی یہ دونوں جو لیڈران ہیں آصف زرداری صاحب اور میاں نواز شریف جب چاہیں فون پہ بات کر سکتے ہیں. ایک وہ زمانہ تھا کہ جو مکمل طور پر ڈیڈ لاک پایا جاتا تھا، اور ابھی بھی مذاکرات کے ایونیوز نکالے جاتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی رستہ نکل آتا ہے. اور مجھے یقین ہے جس طریقے سے 18ویں ترمیم پاس کی گئی ہے، 19ویں ترمیم پاس کی گئی ہے، 20ویں ترمیم بھی اسی اکرم طریقے سنگھ سے صاحب، نکلے 20ویں گی. ترمیم ہو جائے گی؟ بالکل جی، کنسنسس کے ساتھ ہوگی، لیکن 20ویں ترمیم کے اوپر یہاں پر کرپشن کے حوالے سے بڑی بات ہوئی ہے کہ جی اتنی کرپشن ہوگی، حکومت کرپشن میں انوالو تھی. حالانکہ 1947 سے لے کر آج تک کوئی حکومت کرپشن میں انوالو نہیں ہوتی. حکومت میں چند عناصر ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں وہ حکومت جو ہوتی اس طرح ہے. کے کام کرتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 20ویں جو امینڈمنٹ آ رہی ہے اس میں نون لیگ ان کی جو پیورٹی لسٹ بنتی ہے اس کا اختیار جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کو دیا جائے کہ وہ بعد میں ان کو چینج کر سکے تاکہ وہ ان سے پیسے لے. کرپشن کا تو یہ راستہ خود لیگلائز کر رہے ہیں. پتا ہے وہ پیسے لے گا؟ تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. اور کیا ریزن ہے کہ کیا ان کو اپنے ممبران کے اوپر اعتماد نہیں ہے، یا ان کو جن کو پہلے وہ پیورٹی لسٹ لگا رہے ہیں بعد میں ان کو چینج کرنے کا اختیار دیا جائے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیگلائز طریقے سے یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو ریزرو سیٹیں ہیں ان کا طریقہ انتخاب جو ہے وہ چینج کیا جانا چاہیے. یہ کیا ہوا کہ پہلے ہی ان کو پیورٹی تھی ریزرو سیٹوں کی، اب جو ہے آپ وہ کے پاس اختیار ان کو مثال دیا ہے جا کہ رہا آج تک کبھی اس معاملے میں کسی پارٹی ہیڈ نے پیسے لیے ہیں؟ دیکھیے یہ تو یہ ایسی باتیں ہیں جن کے حوالے سے سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں ہم آہنگی ہوتی سب کی، اور کس طرح سے پارٹی فنڈ لیا جاتا ہے اور پارٹی کو چلانے کے لیے جو ہے وہ بھائی صاحب آپ جو مرضی کہتے رہیں، یہ مذاکرات جو ہیں، میری بات سنیں، یہ 20ویں ترمیم پہ مذاکرات جو ہیں یہ ہو رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں. میری بات سنیں نا، اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں 228 فوزیہ آپ کو، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ترمیم نہیں ہوگی. کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جی، وہ جی ہم تو صرف امانگی پیدا کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے، جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ 18ویں ترمیم کنسنسس ہو جانا ہے ویسے، اللہ کرے ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا یہ مان جائیں، تو پھر آپ لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی لڑائی نہیں ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں پہلے میں اپنے بھائی کی پہلے بتائیں کہ یہ جو پرائرٹی لسٹ پہلے دیتی ہے وہ ہمسایوں سے لیڈرشپ پوچھ کے دیتی ہے. وہ بھی پرائرٹی لسٹ بھی تو لیڈر دیتا ہے. تو دوسری اگر دے گا، تیسری دے گا. جیسے ابھی ہمارے پاس لوگ نہیں تھے، کم تھے تو ہم نے دیے. تو میرے بھائی جس کرپشن کی آپ بات کرتے ہیں اس کو نہ چھیڑیں. وہ 100 روپے کوئی کر رہا ہوتا ہے، اس میں آپ کو پتا ہے ساری چیزوں کا. نہ میں آپ پہ جانا چاہتا ہوں نہ آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں. بات کر رہے ہیں تو اس کا کیا ہے؟ تو میں اس کی کون سی کرپشن دی؟ ابھی آپ نے خود کہا کہ میں تو آپ کی کرپشن کی بات دیکھیں، میں تو آپ کی کرپشن کی جب بات کر رہا ہوں تو میں بھی ایویڈنس لے کے آیا ہوں.
میں اس کیمرے کو کہتا ہوں یہاں پہ کریں یہ پوری کی وہ ٹرانسپیرنسی آپ نے کہا میری بات سنیں نا ابھی میری بی بی بات سنیں یہ بتائیں غریب لوگ ہیں اس ملک میں دوسروں اچھا یہ بتائیں غریب لوگ ہیں ملک میں غریب لوگ ہیں دیکھیے جی میں بی بی یہ بڑا آسان ہے میں ان کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں خدا را ہلکے کی سیاست کریں آپ کو پتا چلے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں لوگ غریب ہیں کہ یہ تو آپ مانتے ہیں آپ کی نظر میں لوگ غریب ہی نہیں ہیں نیشنل کی رپورٹ ہے اس میں کرپشن کا ذکر بالکل ہے میری بات صوبائی حکومتوں کی کرپشن کا ذکر بھی سنیں نا میری دوسری بات لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ذکر ہے نہیں ہے میری بالکل ہے پولیس کا ذکر ہے کہ نہیں ہے دیکھیں نا ایجوکیشن کا ذکر ہے میری بات سنیں میں بتاتا ہوں آپ کو یہ سارے صوبائی محکمے ہیں میں بتاتا ہوں جو صوبائی ہیں سنیں 70% سندھ میں ہے ایجوکیشن کے اوپر اس میں پڑھے رپورٹ 70% یہ پوری رپورٹ ہے پوری رپورٹ ہے یہ ریسرچ نہیں تو اور کیا ہے کسی کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے مانا اور دوسرا میں آپ کو پھر ایک دفعہ پوری قوم کے سامنے ریکویسٹ کروں گا پوری قوم کے سامنے ریکویسٹ کروں گا جائیں گلیوں میں لوگوں سے پوچھیں غریب ہیں کہ نہیں ہیں آپ کہتی ہیں غریب ہی نہیں ہے آپ کے صدر صاحب کہتے ہیں ریلوے اچھی پی آئی اے اچھی اسٹیل مل اچھی پھر بھی سب آپ ہی کے پروگرام میں کہا ٹھیک ہے آپ ہی کے پروگرام میں کہا آپ ہی کے پروگرام میں کہا آپ سب نے اور دیکھیں نا جو 20ویں ترمیم تو قوم اور ملک کے لیے ہوگی ہم نے تو ان کو اسی لیے لا کے ہم نے اسی طرح اب 17 لاکھ ایک اور میری بات ہم 17 لاکھ ایک اور پوائنٹ جو پوری ملک اور قوم کے پاس ہے پنجاب کے محکمہ صحت کی 17 لاکھ بے نظیر انکم پروگرام کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 17 لاکھ فیک انٹریز پنجاب گورنمنٹ نے نہیں کی انہوں نے کی اور کس نے نکالی ناظرہ نے نکالی اب دیکھیں وہ بھی میں اخباری تراشا لے کے آیا ہوں خدارہ آپ کرپشن ختم کریں این آئی سی ایل میں سے او جی ٹی سی ایل میں سے حج کرپشن ان کا خاتمہ کریں گی بی بی تو آپ کا حل نکلے گا اور ایک پھر کہوں گا پوری قوم کے سامنے کہ خدا کے لیے جائیں اور جا کے فلور پہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ غریب ہیں ہی نہیں ڈی آئی ایس پی پہ اتنی کرپشن 17 لاکھ 50 ارب روپے ان لوگوں نے کما لیے ذرا آپ دیکھیں یہ دنیا کا واحد ٹرانسپیرنٹ ویلفیئر پیکج ہے جو الزام بہت بڑا ہے اس پہ غازی صاحب آپ کو کورٹ میں جانا چاہیے آپ کو کورٹ میں جانا چاہیے اس پہ کورٹ میں تو جائیں گے پہلے نیشنل اسمبلی میں یہ جواب دیں گے وہاں نہیں چھوڑوں وہاں پہ بھی جواب دیں اور کورٹ میں بھی جواب دیں بہت بہت شکریہ فوزیہ آپ کی توسط سے ایک درخواست کروں گی کہ للہ اتنے بڑے بڑے فگرز کوٹ نہ کریں جب تک آپ کے سامنے حقائق نہ ہو یہ بات جواب آیا حکومت کی طرف سے اب انہوں نے 17 لاکھ کا للہ خدا را اتنے بڑے بڑے فگرز کوڈ نہ کریں تو میں بھی ان سب کو درخواست کرتا ہوں للہ آپس میں اتنا نہ لڑا کرو ہمیں پتہ ہے اصل حقیقت کیا ہے آپ نے پھر 20ویں ترمیم پہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کر لینا ہے تو یہ لڑ کے آپ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے ایک آخر میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ ملک و قوم کے مفاد میں تعاون کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن صرف دکھاوے کی لڑائی کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں اجازت دیجیے اللہ حافظ